یہ بھارت کے مستقبل کے بارے میں، بھارت کی جو اصلی استھتی ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجیے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ آج بھی بھارت کے لوگوں کی جو اکثریت ہے، میجورٹی ہے، اس نے نفرت کے چورن قبول نہیں کیا ہے۔ لیکن جو مشکل ہے وہ یہ کہ یہ جو میجورٹی ہے یہ سائلنٹ ہے، یہ آرگنائز نہیں ہو پا رہی ہے، یہ ووکل نہیں ہو پا رہی ہے، اور یہ سڑک پر نکل کر نفرت کے سوداگروں کو جواب نہیں دے پا رہی ہے۔ یہ نفرت کے سوداگر ہمیشہ الیکشن سے پہلے کوئی ایسا تماشا کرتے ہیں۔ ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگ جب ووٹ ڈالنے جائیں تو ان کو نہ مہنگائی یاد رہے، نہ ان کو بے روزگاری یاد رہے، نہ ان کو جھوٹ یاد رہے جو دن رات پروسا جاتا ہے، نہ ان کو یہ یاد رہے کہ کسی نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ 15 لاکھ روپے ہر ایک کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، نہ ان کو یہ یاد رہے کہ کسی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اب کوئی آتنکواد کشمیر میں نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم نے 370 کو ختم کر دیا ہے۔ انہیں کچھ نہ یاد رہے، نہ کسانوں کو یاد رہے، نہ مزدوروں کو اپنے رائٹس یاد رہیں، نہ دلتوں پر جو ہزاروں سال سے ظلم ہو رہے ہیں ان کو وہ یاد رہے۔ انہیں بس ایک بات یاد رہے کہ میں ہندو ہوں اور یہ سرکار جو ہے یہ ہندوتوا والی سرکار ہے، ہمیں بس اس کو ووٹ دینا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں سچ کہتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے ہمارے دیش کو یہ سنگھ پریوار والے اور یہ موجودہ سرکار کہاں پہنچا رہی، کتنی پستی میں لے کر جانا چاہتے ہیں یہ ہمارے ملک کو۔ کیا پوری دنیا میں کشمیر کے اس واقعے پر تبصرہ کرنے والوں کی زبان پر یہ بات نہیں آئی کہ یہ اس حملے کو جو ہونے دیا گیا یا اللہ نہ کرے کروایا گیا، اس کے پیچھے بہار کا الیکشن ہے، اور اسی لیے تو صاحب فورن کے دورے سے جو واپس آئے تو بہانہ تو یہ انسیڈنٹ تھا، لیکن وہ آنے کے بعد کشمیر نہیں گئے، وہ سیدھے بہار گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے ایک چناوی سبھا کو خطاب کیا اور للکارا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس موقع پر ان کو سب سے پہلے کشمیر جانا چاہیے تھا۔ پھر یہ خبر تو بالکل حیرت انگیز ہے کہ جب ہمارے ملک کے ایک اور سب سے بڑے ذمہ دار وزیر اعظم کے بعد وہ کشمیر کے دورے پر گئے تھے اور وہاں سیکیورٹی کے سلسلے کی میٹنگ کی تھی انہوں نے اس واقعے سے پہلے، تو اس میں چیف منسٹر عمر عبداللہ موجود نہیں تھے۔ انبلیویبل ہے یہ بات۔ اور جب عمر عبداللہ کا نام آیا ہے تو میں عمر عبداللہ کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عمر عبداللہ، تم نے جو تقریر کی ہے جموں کشمیر اسمبلی میں، اور جس میں اس نے کہا ہے کہ میرے پاس معافی مانگنے کے لیے الفاظ نہیں، تم نے واقعی
اپنے دادا کی یاد تازہ کی. صاف لگ رہا تھا اس تقریر کو دیکھتے وقت کہ تم یہ کوئی بناوٹی سیاسی تقریر نہیں کر رہے ہو، کہ تمہارے دل کی آواز ہے. میں امید کرتا ہوں کہ تم ہمت نہیں ہارو گے. تم اندر کے سارے رازوں کو جان گئے ہو. ٹٹے رہو اور کشمیر کو امن و سلامتی کا ایک گہوارہ بنا دو. بھارت کی عوام کی اکثریت، وہ ہندو ہوں یا مسلمان، وہ سکھ ہوں یا کرسچن، بدھسٹ ہوں یا دلت، سب کے سب تمہارے ساتھ ہیں، کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور تمام انسانیت اور انصاف پسندوں کے ساتھ ہیں. میں اس موقع پر کیسے بھول جاؤں نیوی کے آفیسر ونے نروال کی جو وائف ہے، ینگ وائف ہمانشی نروال. اس نے جو میڈیا سے کہا ہے، واللہ میری آنکھ میں آنسو آ گئے. شاباش شاباش ہمانشی نروال. ہرگز یہ مسئلہ ہندو مسلم کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. جس شخص نے مارا تھا وہ ایک تھا، اور جن سینکڑوں لوگوں نے ہماری مدد کی، ہماری مہمان نوازی کی، ہم کو ڈھارس بنائی، وہ بھی تو سب مسلمان تھے. کاش کہ ہماری کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس الیکشن جیتنے کے لیے کچھ اور بھی ترکیب ہوتی. جو سلسلہ گودھرا سے شروع ہوا ہے، گجرات سے شروع ہوا، وہ سلسلہ ہر چناؤ کے موقع پر اسی نسخے پر عمل کیا جاتا ہے، اور وہی چورن بھارت کے ووٹ دینے والوں کو کھلایا جاتا ہے. میں بھارت کے تمام شہریوں سے، اس ملک کے خیر خواہ کی حیثیت سے، آپ کے ایک بھائی اور بہن کی حیثیت سے، اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کے ایک انکل کی حیثیت سے آپ سے کہتا ہوں، خدا کے لیے اب اس سازش کو سمجھ لیجیے. یاد آتے ہیں مجھے راحت اندوری، جنہوں نے اسی قسم کے حالات کو دیکھ کر کہا تھا کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، کچھ پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا. اب انسانی جانوں سے کھیلنا اس لیے کہ ہمیں کچھ ووٹ مل جائیں، آپ ان لوگوں کی زبانوں کو بند نہیں کر پائیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کے دل و دماغ پر بہار کا چناؤ سوار ہے. اور آپ کیسے لوگوں کی زبانیں بند کر سکتے ہیں؟ پورا ملک اس انتظار میں تھا کہ اب کوئی بہت بڑا اعلان آپ کی طرف سے ہونے والا ہے، کسی بہت بڑی جنگ کا اعلان ہونے والا ہے، بلکہ اس کی شروعات ہونے والی ہے. کئی دن تک ماحول یہ بنایا گیا اور لوگ بالکل کان لگائے بیٹھے رہے کہ اب اعلان ہوا اور اب اعلان ہوا اور تب اعلان ہوا. اعلان کیا ہوتا ہے؟ اعلان ہوتا ہے کاسٹ سینسس کا. کاش کے کاسٹ سینسس کا اعلان اس ماحول میں نہ ہوا ہوتا تو پورا ملک اس کا جشن منا رہا ہوتا، پورا ملک اس کے اوپر آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا. میں تو کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن کتنے ہی پولیٹیکل مبصرین، تبصرہ کرنے والے، آبزرورز، ایڈیٹرز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پہلگام کا حملہ بہار کے چناؤ میں کام نہیں آئے گا، یہ نظر آنے لگا، تو بہار ہی کے چناؤ کو سامنے رکھ کر کاسٹ سینسس کا اعلان کر دیا گیا. کاسٹ سینسس کا مطالبہ ملک میں بہت سے وہ لوگ کر رہے تھے جو چاہتے ہیں کہ دیش کی آبادی کی جو اصل
تصویر ہے وہ سامنے آئے. ایگزیکٹو ہو, جوڈیشری ہو, میڈیا ہو, ڈیفنس, کچھ بھی ہو, سب کے اوپر اپر کاسٹ کے چند لوگ قابض ہیں, اور وہی پورے ملک کو جب چاہتے ہیں جہنم کا نمونہ بنا دیتے. کاسٹ سینسس ہوگا ایمانداری کے ساتھ تو پوری صورتحال سامنے آئے گی, اور پھر پتہ چلے گا کہ اس ملک کے مینجمنٹ میں کس کی کتنی حصے داری ہونی چاہیے اور کس کی کتنی حصے داری اس وقت ہے. میں بہار کے لوگوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بہار کا صوبہ اپنی سیاسی سمجھداری کے لحاظ سے بہت اونچے مقام پر ہے, اور بھارت کی تاریخ میں بہت میجر فیصلے بہار کے تھنکرز, بہار کے پولیٹیکل لیڈرز, ان کی رہنمائی کی روشنی میں ہوئے ہیں. اس لیے میں بہار کے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے, نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی سے ایکٹیو ہو جائیے, کیونکہ مجھے میری نظر سے ایسے بڑے صحافیوں کے تبصرے بھی گزرے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ مسلم ووٹ کو ذات کی بنیاد پر ڈیوائڈ کرنا اس موقع پر کاسٹ سینسس کے اعلان کے پیچھے اصل مقصد ہے. ورنہ یہی گورنمنٹ کاسٹ سینسس کا لفظ سننا برداشت نہیں کرتی تھی. کہتے تھے کہ جو کاسٹ سینسس کی بات کرتے ہیں وہ دیش کو توڑ رہے ہیں. کہا تھا ہمارے پرائم منسٹر نے کہ صرف 4 ذاتیاں ہیں دیش میں. انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی ذات کو نہیں جانتا, اور بہت سخت تبصرے ہوتے تھے ان لیڈروں کے خلاف جو کاسٹ سینسس کی مانگ کرتے تھے. چلو